قرآن کو ماننے کے لیے مجبوری ہے اور ائمہ کو بھی مجبوری پڑی کہ انہوں نے کہا کہ اس طرح کا پڑھو. نہیں، قرآن کی تاریخ کے لیے ہم بیان کر رہے ہیں نا. آپ کے پاس تو کوئی حدیث نہیں ہے قرآن کی تاریخ کے بعد کہ آپ تو ائمہ علیہ السلام کو مانتے نہیں ہیں. آپ مانتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو کوئی حدیث نہیں ہے. اجازت دے مجھے بات کرنے کی. رسول اللہ اجازت دے مجھے بات کرنے کی. بھائی صاحب اجازت دے مجھے بات کرنے کی. ہمارے ہاں جتنے بھی صحابہ اکرام ہیں وہ سارے کے سارے عادل ہیں. ہم تو دین ان سے لیتے ہیں. اب سوال ہے جس طرح آپ مجھے بات کرنے دیں نا. عادل ہیں، میں عدالت پہ بات نہیں ہے. نقطہ میرا سنیے پھر آپ رد کریں. ہمارے پاس احادیث ہیں کہ قرآن کہاں ہے، قرآن کس طرح پڑھیں، کون سی قرآن پڑھیں. ہمارے پاس حدیث ہے. آپ کے پاس جو ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے تھے. قرآن متفرق تھا، قرآن جمع نہیں ہوا تھا. ٹھیک ہے نا. قرآن کہیں متفرق ہے، کہیں پڑھا ہے، کہیں پڑھا ہے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی شہادت نہیں ہے کہ قرآن کامل ہے، قرآن ناقص ہے. کسی طرح کی حدیث آپ کے پاس نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو خیر صاحب اس کو چھوڑیں. اگر حدیث ہے تو مجھے دکھائیں. اگر کوئی اجازت دے مجھے بات کرنے کی، مجھے بات کرنے، میری بات ختم ہونے دیں بھائی صاحب. میری بات صرف ایک منٹ. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی شہادت اس موجودہ قرآن کے لیے نہیں ہے تو اب شیعہ مذہب وہ قرآن اصلی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا وہ کس سے لیتے ہیں؟ بس وہ مجھے تھوڑا سا واضح کر کے سمجھائیں. اجازت دیں مجھے. دیکھیں نا میری بات اچھی طرح سے سنیں اور جو میں کہتا ہوں وہ مجھ سے نسبت دیں، نہ وہ جو کہ وہ آپ سمجھنا چاہتے ہیں وہ مجھ سے نسبت نہ دیں. جو میں کہتا ہوں ٹھیک ہے نا. اب آپ نے کہا قرآن کس سے لیتے ہیں. ہم نے کہا کہ اہل بیت علیہ السلام. ہمارے پاس احادیث ہے کہ قرآن کی تاریخ، قرآن کی تلاوت، قرآن پہ تفکر وغیرہ وغیرہ وغیرہ. آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں. اجازت دیں مجھے بات کرنے کے نا بھائی. پھر آپ کہہ دیں نا کہ ہمارے پاس حدیث ہے. آپ کہہ دیں. آپ جب میری بات ختم ہو تو وہ حدیث مجھے دکھائیں آپ کہ اگر قرآن یہ آپ سے وہ حدیث لوں گا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے کہا کہ ہمارے پاس قرآن ہے. یہ موجودہ قرآن جو ہے نا یہ تو اس اصول کے ماتحت ہی نہیں ہے جو آپ نے اصول بتایا شیعہ مذہب میں دین لینے کا کہ حدیث بھی ائمہ معصومین کی، تفسیر بھی ائمہ معصومین سے. بھائی آپ مجھے بات نہیں کرنے دیتے نا. آپ مجھے بات نہیں کرنے دیتے. آپ خود بات کرنا چاہیں. چلے آپ بات کریں. جب ختم ہو تو مجھے بات کرنے دیں. ٹھیک ہے نا. آپ بات کریں. تو علیہ صاحب میں نے جو عرض کیا ہے نا اس بات کو سمجھیں. جیسے آپ نے بتایا کہ ہمارے ہاں ائمہ معصومین کی جو حدیث ہے وہ قابل قبول ہوگی، وہ رسول کی حدیث ہی کی طرح ہے. اور ائمہ معصومین جو تفسیر بتائیے وہ رسول پاک کی تفسیر ہے. ائمہ معصومین نے جو تعویل کسی آیت بتائی ہے وہ بھی رسول پاک کی تعویل ہی، بتائی ہوئی تعویل ہی کی طرح ہے. تو اب میرا سوال ہے تو قرآن آپ جو ہے نا وہ کس سے لیتے ہیں؟ یا یہ موجودہ قرآن شیعہ مذہب میں تو آپ خود مان رہے ہیں کہ اس کے اوپر کوئی گواہی رسول پاک کی نہیں ہے. تو کیا ائمہ نے قرآن جمع کیا تھا یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن جمع کیا تھا؟ اگر کیا تھا تو وہ کہاں ہے؟ یہ تو انہوں نے جمع کیا ہے جس قرآن کے اوپر آپ خود مان رہے ہیں کہ کوئی گواہی نہیں. اب مجھے صرف وہ آپ جو ہے نا ایک روایت بتائیں جس روایت میں ہو کہ یہ قرآن جو ہے نا اماموں نے جمع کیا ہے اور امت تک پہنچایا ہے. میں اجازت دوں. میں قرآن کی تاریخ کے متعلق ان کے پاس بہت سارے اوہام ہیں. دیکھیں جس طرح آپ بات کرتے ہیں نا مفروغ ان مانتے ہیں، یعنی اس بات کو یقینی سمجھتے ہیں کہ آپ کے ہاں قرآن کامل ہیں اور شیعہ جو ہیں دوسرے قرآن پہ اعتقاد رکھتے ہیں ان کے پاس قرآن نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. یہ آپ کی غلط فہمی ہے. آپ اپنے کتب میں جا کے دیکھیے. آپ مجھے بات کرنے دینا. آپ دیکھیں جواب دینا میرا کام ہے نا بھائی. اگر اس طرح تو گفتگو نہیں ہو سکتی کہ آپ مجھے جواب نہ دینے دیں. ٹھیک ہے نا. اب میں جواب صحیح دوں یا غلط دوں وہ میری مرضی ہے. ایسے کیسے ہوگا؟ جواب تو صحیح دینا پڑے گا نا. نہیں اگر میں غلط دوں گا تو آپ کہہ دینا کہ بھائی یہ بات غلط ہے. آپ کے علماء دیکھ رہے ہیں، آپ کے محققین دیکھ رہے ہیں. آپ جواب صرف جو ہے نا وہ شیعہ مذہب کے مطابق دیں. ٹھیک ہے. اجازت دیں میں جیسے مرضی جواب دوں. اگر جواب غلط ہے آپ اعتراض کر سکتے ہیں. آپ کا جواب غلط ہے لیکن یہ آپ کا طریقہ کار درست نہیں ہے کہ آپ لوگ اعتراض کرتے ہیں پھر ہمیں جو ساکت نہیں رہتے، سائلنٹ نہیں رہتے کہ ہم جواب دیں. دیکھو عزیزو یہ ان کی کتاب ہے سقیم البخاری، چاپ دار احیاء تراث العربی. ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 831 میں یہ روایت حدیث نمبر 4679 یہاں پر کہ زید بن ثابت کہتے ہیں کہ ابو بکر نے اہل یمامہ میں جنگ ہوا تھا، وہاں پہ کچھ لوگ مرے تھے. عمر کو اپنے پاس بلایا. فقال ابو بکر ان عمر اتانی. ابو بکر نے کہا عمر میرے پاس آیا. اس نے کہا کہ یمامہ میں
بہت سارے لوگ مر گئے. وَإِنِّي أَخْشَىٰ أَن يَسْتَحِرَّ الْقَتْلُ بِالْقُرَّاءِ فِي الْمَوَاطِنِ، اور میں ڈرتا ہوں کہ جو لوگ قاری ہیں، قرآن کے قاری ہیں، وہ سب قتل ہو جائیں. فَيَذْهَبَ كَثِيرٌ مِّنَ الْقُرْآنِ، اور قرآن کا بہت سارا حصہ ضائع ہو جائے. إِلَّا أَن تَجْمَعُوهُ، مگر یہ کہ تم لوگ قرآن کو جمع کرو. وَإِنِّي لَأَرَىٰ أَن تَجْمَعَ الْقُرْآنَ، اور عمر نے ابو بکر سے کہا کہ میرا مشورہ یہ ہے کہ تو قرآن کو جمع کر. قال ابو بکر قلت، میں نے کہا لعمر كيف افعل شيئا لم يفعله رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کیا کروں، میں کیسے وہ عمل انجام دوں؟ تو مجھے کہتا ہے قرآن جمع کر، جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع نہیں کیا تو میں کیسے جمع کروں؟ فقال عمر هو والله خيرون، عمر نے کہا کہ یہ اچھا کام ہے، تم کر لینا. بس عمر میرے سے بہت اس نے مراجعہ کیا اور اصرار کیا، یہاں تک کہ میرا سینہ جو ہے، میں اس کام کے لیے میں قانع ہو گیا کہ میں قرآن جمع کروں. ورأيت الذي رأى عمر، اور میری رائے اسی پہ قائم ہوا کہ جس پہ عمر قائم ہوا. قال زید بن ثابت نے کہا وعمر عنده جالس لا يتكلم، میں ابو بکر کے پاس گیا تھا، عمر وہاں بیٹھا تھا، عمر کچھ نہیں کہہ رہا تھا. ابو بکر نے کہا کہ آ جاؤ تتبع القرآن فاجمعه، تو قرآن کو ڈھونڈ لے، قرآن کی تلاش کرو، یعنی قرآن ان کے پاس کسی کے پاس نہیں ہے. فتتبع القرآن، قرآن کی تلاش کرو اور قرآن کو جمع کرو. فوالله لو كلفني نقل جبل من الجبال ما كان اثقل علي مما امرني به من جمع القرآن، اس نے مجھے جو حکم دیا ہے، کیا نام ہے اس کا، کیا نام ہے اس کا، زید بن نہیں، ابو بکر نے مجھے جو حکم دیا ہے وہ میرے لیے بہت ہی ثقیل تھا، بہت سخت تھا. اگر وہ مجھے کہتا کسی پہاڑی کو اٹھا دو وہ میرے لیے آسان تھا، لیکن قرآن جمع کرنا بہت مشکل کام تھا. میں نے کہا کیف تفعلان شیئا لم يفعله النبی صلی اللہ علیہ وآلہ، میں نے کہا تم دونوں کیوں تم نے ارادہ کیا ہے قرآن جمع کرنے کا، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت نہیں ہے کہ قرآن جمع کیا جائے، انہوں نے قرآن جمع نہیں کیا. فقال ابو بکر هو والله خیر، ابو بکر نے کہا کہ یہ اچھا کام ہے، پر اس نے اتنا کہا کہ میں نے ارادہ کیا کہ چلو میں قرآن جمع کرتا ہوں. فقمت فتتبعت القرآن، پھر میں نے قرآن کو تلاش کرنا شروع کیا، اجمعہ، میں نے جمع کرنا شروع کیا. من الرقا، ورقوں پہ لکھا تھا، اکتاف، ہڈیوں پہ لکھا تھا، عصب، وہ درخت کے پتوں پہ لکھا ہے، وہ صدور الرجال، اور کچھ ایسے قرآن ہیں جو کسی کو یاد ہی نہیں ہے، کس کی جگہ پہ نہیں لکھے، بس لوگوں کو کسی کو زبانی یاد ہے، کچھ آیات وہاں سے ملے. حتی وجدت، ایک دفعہ مجھے یہ آیتیں مل گئی سورہ توبہ میں سے، سورہ توبہ خزیمہ ابن ثابت کے ساتھ ملے، کسی کے پاس نہیں تھا، صرف خزیمہ کے پاس تھا، کسی کے پاس یہ نہیں تھا. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم. اچھا یہ قرآن، یہ حقیقت یہ ہے کہ تمہارے پاس ایسی کوئی دلیل نہیں ہے کہ قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عصر میں جمع ہوا تھا. وہ تو قرآن چھوڑ کے گئے تھے متفرق تھا بہت ساری جگہوں پہ، اس کو تلاش کرنا پڑا ہے، اس کو ڈھونڈنا پڑا ہے، جستجو کرنا پڑا ہے تاکہ قرآن مل جائے. اب ڈھونڈنے کے بعد تمہارے پاس جو قرآن جمع ہوا ہے اس کا کیا حساب کتاب ہے؟ ملاحظہ فرمائیے، کتاب سنن سعید ابن منصور کی سنن. بھائی صاحب ایک منٹ میری بات، ایک منٹ سننے. دیکھو جب اس قرآن کی شیعہ مذہب کے مطابق کوئی اعتبار، کوئی حیثیت نہیں ہے، نہیں، میں شیعہ نقطۂ نظر بیان، میں نے صحابہ کا نقطۂ نظر بیان کیا نا. ہمارے نزدیک تو قرآن اللہ کا نور ہے. میں نے آپ سے سوال یہ کیا ہے کہ شیعہ مذہب کے مطابق آپ بتائیں کہ جب حدیث امام کی تعویل امام کا سے، تفسیر امام سے، تو قرآن کے الفاظ صحابہ سے کیوں؟ اس میں کیا مجبوری ہے؟ بیان کرتے ہیں اجازت دیں مجھے بات کرنے کی، بات کرنے دیں. آپ پہلے جو اپنے مذہب میں قرآن کی دیکھیں، آپ کو ڈر ہے نا، آپ کے پاس جواب نہیں ہے نا. میرا آخری عرض ہے، صرف آخری، وہ یہ ہے کہ آپ بات کو ادھر ادھر گھمانے کی کوشش نہ کریں، ادھر ادھر گھما رکھ کے آپ اپنی جان چھڑانے کی کوشش نہ کریں. میرا سوال ہے، اچھا آخری وارننگ دے رہے ہیں آپ کو، اس کے بعد میں آپ کو میوٹ کروں گا. بھائی تفسیر اماموں سے معصومین سے لیتا ہے، تو قرآن کے الفاظ میں وہ صحابہ کے دروازے پر کیوں جا رہا ہے، جبکہ صحابہ شیعہ مذہب میں قابل حجت ہیں ہی نہیں، تو ان کا قرآن کیسے مان رہا ہے؟ وہ بھی تو امام بھائی صاحب، آپ سنیں قرآن کی تاریخ سنیں اپنے مذہب کے مطابق، پھر میں جواب دوں گا نا. میں جواب میرا ذمہ داری ہے، جیسے میں جواب دوں اسی طرح. تاریخ ہے قرآن پاک کی، اس کے باوجود میں نے قرآن کو صحیح مانا ہے کہ میں صحابہ کا نوکر ہوں. صحیح کی ٹھیک ہے نا، تمہارا عقیدہ ٹھیک ہے. بھائی مجھے بات کرنے دو، مجھے جواب ختم ہونے دو نا. تمہارا جو بھی عقیدہ ہے وہ محترم ہے، میں احترام کرتا ہوں تیرے عقیدے کا، لیکن تیرا عقیدہ عمر ابو بکر کے عقیدے سے مختلف ہے.
تیرا عقیدہ تیرے نہیں امام ہے کے عقیدے مختلف. سے مختلف ہے. ابھی سنو نہیں میں مطلب دکھاتا ہوں. شیعہ مذہب کا عقیدہ اپنے اماموں سے مختلف اوکے ہے. اوکے اب جناب، مجھے یہ جو ہے مجھے جواب نہیں دینے دے رہا ہے، میں ان کو ابھی ہولڈ پہ رکھتا ہوں، تم جواب سنو. یہ کتاب سنن سعید ابن منصور، چاپ دار السمیعی للنشر والتوزیع، المجلد الثانی. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 432 میں. 432 میں عزیزو، یہ ہمارے بھائی ہیں پاکستان سے، انہوں نے کال کیا ہے، یہ مجھے جواب دینے نہیں دے رہے تو میں نے ان کو مجبوراً ہو کر میوٹ پہ رکھا ہے. یہ حدیث ہے عبداللہ ابن عمر سے. ابن عمر نے کہا لا یقولن احدکم اخذت القرآن کلہ، کوئی نہ کہے کہ سب قرآن میں نے اخذ کیا ہے. وما یدریک ما کلہ، تجھے کیا معلوم کہ پورا قرآن کیا ہے، تجھے کیا معلوم کہ تیرے پاس پورا قرآن ہے. قد ذهب منه قرآن کثیر، قرآن میں سے اکثر جو ہے ضائع ہو چکا ہے، بہت کثیر قرآن، بہت زیادہ قرآن ضائع ہو چکا ہے. ولیکن یقول اخذنا ما ظہر منہ، لیکن یہ کہہ دو کہ جو قرآن بچ گیا ہے، جو قرآن بچ گیا وہ ہمارے پاس ہے. اچھا، حاشیہ نمبر 2، یہ حاشیہ نمبر 2 دیکھو، حاشیہ نمبر 2 میں کیا لکھا ہے. حاشیہ نمبر 1 یہاں پر ہے، حاشیہ نمبر 2 اگلے صفحے میں، اگلے صفحے میں حاشیہ نمبر 2 صفحہ نمبر 433 میں. ظاہر هذا السند صحیح، یہ سند صحیح ہے، لا مجال للشک فی، اس میں کوئی شک نہیں، لانه محلى بسلسلة من ائمة الحدیث، کہ یہ سند ائمہ حدیث کے ناموں سے مزین ہے. پھر وہ ان کے نام بتاتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح السند ہے. اچھا، اور یہ اس کی کوئی اس میں کوئی خامی نہیں ہے. اچھا، اب یہ کتاب ہے صحیح البخاری، چاپ دار احیاء التراث العربی. ملاحظہ فرمائیے یہاں پہ عمر کیا کہتا ہے، صفحہ نمبر 1266 میں. یہاں پہ عمر کہتے ہیں لولا قال عمر نے لولا ان يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لكتبت آیت الرجم بيدي، کہ اگر لوگ یہ نہ کہیں کہ آیے رجم بلے، اگر لوگ یہ نہ کہیں کہ عمر نے قرآن میں اضافہ کیا ہے تو میں آیے رجم کو اپنے ہاتھ سے قرآن میں لکھتا، یعنی آیے رجم قرآن میں ہے، لوگوں نے اس کو حذف کیا ہے. اچھا، بات سن رہے ہیں بھائی؟ جی الہری صاحب، بات سن رہے ہیں؟ صاحب ایک عرض ہے میرا، اور سوال میں آپ کا سوال جواب دینے کی کوشش کر رہا ہوں. آپ ایک منٹ صرف، آپ نے جو کال پر میوٹ لگا کے رکھا ہے نا، یہ غلط بات ہے، یہ طریقہ اچھا نہیں ہے، کیونکہ اس میں یک طرفہ بات جو ہے نا وہ میڈیا پر جا رہی ہے، دوسری طرف وہ چپ ہے. تو میرا جو معافی ضمیر اور جو میرا موقف ہے، میرا جو سوال ہے، آپ اس کو بھی عوام تک پہنچنے دیں. اور سوال آپ نے 10 دفعہ دہرایا نا کہ شیعہ جو ہے صحابہ کا قرآن کیوں عکس کرتے ہیں، یہ سوال کیا نا آپ نے، کوئی اور تو سوال نہیں کیا نا. اس کا جواب دیں آپ کہ جب شیعہ مذہب میں روایت سمجھ گیا نا، میں سمجھ گیا. آپ دیکھیں میں نے آپ کو معصومین سے، تو قرآن صحابہ سے کیوں، وہ بھی تو امام سے دکھائے نا. میں اس کا اجازت دیں تاکہ میں اس کا جواب دوں بھائی. تو اب یہی تو عرض ہے کہ آپ خاموش ہو جائیں تاکہ ایک مہربانی کریں کہ میری کال کو میوٹ پر نہ رکھیں، بس میری کال کو نہ کریں. اچھی بات ہے، میں میوٹ نہیں کرتا، کوئی مسئلہ ہی نہیں. آپ جو ہے نا ہمارے جو ہے نا ہمارے علم میں اضافہ کر رہے ہیں. میں نے اسی وجہ سے تقریباً 1 مہینے سے انتظار کیا ہے آپ کا، 4 ہفتوں میں مجھے ٹائم نہیں مل رہا تھا، اور صرف یہ باتیں آپ سے پوچھنی تھی کیونکہ میں نے سنا ہے کہ آپ جو ہے نا بہت بڑی شخصیت ہیں. میں آپ کا خادم ہوں، آپ سنیں بھائی. ٹھیک ہے عزیزوں، میں آپ کے بس آپ دیکھیں، میں آپ کو اس لیے میوٹ پہ رکھتا ہوں کیونکہ آپ مجھے بات نہیں کرنے دیتے نا، کیونکہ میرے اگر آپ ایک علمی بات اجازت دیں بات کریں. اور بھائی پھر شروع ہو گئے. آخری بات جو نا وہ یہ ہے کہ مجھے آپ میرے سوال کا صرف جواب دیں. قرآن کے بارے میں بھائی کتنی دفعہ پوچھو گے، اور بھائی کتنی دفعہ پوچھو گے نا، تم خاموش بھی ہو جاؤ، پھر کہتے ہیں مجھے میوٹ نہ کرو. آپ نے اسی سوال کو 10 دفعہ دہرایا ہے، میں اسی کا جواب دے رہا ہوں. پھر شروع ہو گئے بھائی. آپ خاموش ہو جاؤ نا بھائی، مجھے مجبور نہ کر دو کہ تجھے میوٹ کر دوں. تم ادب کے ساتھ خاموش ہو جاؤ تاکہ میں جواب دے دوں. ٹھیک ہے نا؟ اگر میری جواب غلط ہے، میری جواب سن لو پہلے، پھر کہہ دو آپ کا جواب غلط ہے. عزیزو صحیح، آپ جواب دیں. قرآن کے متعلق جماعت عمریہ بہت سارے اوہام میں مبتلا ہیں. میرا جواب 7-8 منٹ وقت لے گا. ٹھیک ہے نا؟ آپ نے قرآن، ہم کیوں صحابہ کی، آپ کے بقول صحابہ کی قرآن لیتے ہیں، کیوں صحابہ کی قرآن لیتے ہیں، اور بھائی ہم صحابہ کو نہیں مانتے. تو ٹھیک ہے، آپ اچھی طرح سے سن لو.
کہ یہ قرآن کی تاریخ کیا ہے. یہ کتاب ہے عزیزو المجموع شرح المحذب تالیف یحییٰ بن شرف النووی. جلد نمبر یہ ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، جزء الثانی، یہ جلد نمبر 2 ہے، جلد نمبر 2. اس کتاب میں میرے عزیزو میں آپ کو لے کے چلتا ہوں صفحہ نمبر 170 میں. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے، صفحہ نمبر 170، فی فرع فی آداب الناس کلہم القرآن. آپ فقط 5-6 منٹ ٹھہریے، آپ کا جواب آپ کو مل جائے گا، لیکن میرے جواب میں کچھ مقدمات ہیں. ہاں یہ باتیں جو ہے نا آپ کو آخر میں پتہ چلے گا کہ میں نے کیسا جواب دیا. ابھی آپ خاموش رہیں. قرآن کے ساتھ آداب کیا ہیں؟ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. اچھا یہاں پر وَأَجْمَعُوا عَلَىٰ أَنَّ مَن جَحَدَ مِنْهُ حَرْفًا مُجْمَعًا عَلَيْهِ أَوْ زَادَ حَرْفًا لَمْ يَقْرَأْ بِهِ أَحَدٌ وَهُوَ عَالِمٌ بِذَلِكَ فَهُوَ كَافِرٌ. جس نے قرآن کے ایک حرف کو جو اجماعی طور پر قرآن کا حرف ہے اس کو انکار کرے، یا اس میں ایک حرف اضافہ کرے، یا ایک حرف جس کو کسی نے نہیں کہا کہ یہ قرآن کا جزو ہے، اس نے کہا کہ یہ قرآن کا جز ہے، اگر عالماً یہ کام کرتا ہے تو یہ شخص کافر ہے. وَأَجْمَعُوا، اسی طرح اجماع ہے، عَلَىٰ أَنَّ مَنِ اسْتَخَفَّ بِالْقُرْآنِ أَوْ بِشَيْءٍ مِّنْهُ. جو شخص قرآن کی توہین کرے، اجماع ہے کہ جو شخص قرآن کی توہین کرے، قرآن کی بے احترامی کرے، یا قرآن کا کسی جز پہ یا مصحف پر یا اس کو کسی ٹریش پہ کیا بولتے ہیں گاربیج پہ ڈال دے، یا قرآن کی تکذیب کرے، یہ سب کافر ہیں، یہ سب کافر ہیں. ٹھیک ہے نا؟ یہ آپ کو سمجھ میں آ گیا بھائی؟ یہاں سے یہ تو ان کے پاس کئی ایک دلائل ہیں. اب جب یہ سمجھ آئی ہے تو عزیزو میں آپ کو ایک حدیث دکھاتا ہوں بخاری سے، ان کا جواب مل جائے گا بشرطے کہ یہ سن لیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن کامل ہے. میں نے دکھا دیا نا کہ ان کا عقیدہ عمر کے خلاف اور عبداللہ ابن عمر کے صحیح ترین احادیث کے خلاف ہے، لیکن ان کو صبر نہیں ہے، وإلا میں اور مزید دکھاتا. یہ کتاب ہے بخاری. اور بھائی صاحب سنیں نا، آپ سے یہی آپ سے خواہش کی تھی کہ 6-7 منٹ آپ خاموش ہیں. چاپ دار احیاء تراث العرب، جی یہاں پہ صفحہ یہ کتاب چھپی ہے سنہ 2001 میں. ملاحظہ فرمائیے، یہاں پہ آپ کو دکھاتے ہیں صفحہ نمبر 922. یہ صفحہ نمبر 922 ہے عزیزو. یہاں پر باب جمع القرآن، قرآن کریم کو جمع کرنا. یہاں پر یہ حدیث ہے 4587، 4987 معاف کیجیے، 4987. یہاں پہ عثمان کی کہانی ہے کہ عثمان نے یہ کہتے ہیں قرآن جمع کیا. ٹھیک ہے نا؟ فقال حذیفہ ادرک هذه الامه، حذیفہ سے بات ہوئی ہے. وارسل الى كل افق بمصحف مما نسخوا. عثمان نے قرآن کے نسخے بنائے اور اس کے 6-7 نسخے بنائے. ایک مصر کو بھیجا، ایک بحرین کو بھیجا، ایک یمن کو بھیجا، ایک شام کو بھیجا، ایک کوفہ کو بھیجا، ایک بصرہ کو بھیجا، ایک مدینے میں. یہ 7 نسخے قرآن کے اس نے بنائے تھے. اچھا، وآمر بما سواه من القرآن في كل صحيفة او مصحف ان يحرق. اور اس کے علاوہ جتنے قرآن تھے عثمان نے حکم دیے کہ ان سب قرآنوں کو جلایا دیا جائے. ان سب قرآنوں کو، یہ نص ہے کہ قرآنوں کو جلایا جائے. تو سب وہاں پہ قرآن یہ خود کہتے ہیں کہ جو لوگ قرآن کی بے احترامی کرتے ہیں وہ کافر ہوتا ہے. خود اس نے کہا کہ اجماع ہے ہمارا، باقی نسخوں سب کو جلایا گیا. اب ایک اور کتاب آپ کو دکھاتا ہوں، یہ بخاری سے. ٹھیک ہے نا؟ بخاری. دیکھو اللہ یار صاحب اجازت دیکھیں، نہیں میری بات ختم نہیں ہوئی. میں نے آپ سے 7 منٹ مانگے نا. نہیں خاموش. میں نے آپ سے 7 منٹ مانگے ہیں، زیادہ نہیں مانگے ہیں. آپ خاموش ہو جائے، میرا جواب ختم ہو جائے تو پھر جواب لے پھر کچھ کہنا. یہ کتاب ہے السنن الکبریٰ لأبی بکر البیہقی الجزء الثانی، چاپ دار الکتب العلمیہ. یہاں پر عزیزو آپ کو لے کے چلتے ہیں صفحہ نمبر 62 میں، معاف کیجیے صفحہ نمبر 61 میں، حدیث نمبر 2374. بھلے عثمان نے کیا عثمان نے حفصہ سے کہا، حفصہ نے عمر سے کہا کہ مصحف مجھے دے دینا. اس نے اپنا مصحف، اپنا قرآن عثمان کو دیا. عثمان نے اس میں سے کاپی کرایا، یعنی جو عمر کے زمانے کا قرآن تھا اس سے کاپی کرایا. پھر ثم رد عثمان بھلے الصحف الى حفصہ، پھر اس نے جو ہے وہ حفصہ کا جو نسخہ تھا وہ واپس کر دیا ہے.
اور ارسل الی کل جند من اجناد المسلمین بمصحف، اس نے ایک کاپی بنایا اور قرآن کا دوسرے مختلف شہروں میں بھیجا ہے. اب یہ بھی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کبھی آپ کے ثابت کریں گے عثمان نے جو نسخے بنوائے تھے ان نسخوں میں آپس میں اختلاف تھا. اچھا وآمرهم، اس کے بعد عثمان نے کیا کیا؟ امرهم ان يحرقوا كل مصحف يخالف المصحف الذي ارسل به وذلك زمان احرقت المصاحف. پھر عثمان نے حکم دیا کہ باقی جتنے قرآن ہیں ان سب کو جلا دیا جائے. قرآنوں کو جلایا گیا، اور وہ زمانہ وہ تھا، یہ خوب دیکھیے الفاظ بیہقی کے، وہ زمانہ وہ تھا کہ قرآنوں کو جلانے کا زمانہ تھا، قرآنوں کو جلانے کا زمانہ تھا. ٹھیک ہے نا. اب یہ آ گیا آپ کی خدمت میں. اس طرح کی روایات آپ کی کتب میں بہت زیادہ ہیں. اچھا اب صحابہ کا کیا موقف تھا اس کے متعلق کہ قرآن جلائے جاتے ہیں؟ صحابہ نے نہایت ہی اختلاف کیا ہے اس بات سے. میں آپ کو خدمت میں کتاب ہے مسند احمد بن حنبل، تالیف الشیخ احمد محمد شاکر، چھاپ دار الحدیث. ٹھیک ہے، یہاں پر میں آپ کو لے کے چلتا ہوں صفحہ نمبر 88 میں. یہ حدیث نمبر 3929 حدیث اسناد صحیح. اچھا ملاحظہ فرمائیے، اسحاق روایت کرتے ہیں خمیر ابن مالک سے، امر بالمصاحف ان تغیر، عثمان نے حکم دیا تھا کہ مصاحف کو تغییر دیا جائے. وہی اسی وقت کی بات ہے جب اس مصاحف کو جلایا جاتا تھا، قرآنوں کو جلایا جاتا تھا. ابن مسعود نے کہا من استطاع منکم ان یغل مصحفہ فلیغلہ. اب عبداللہ ابن مسعود نے کہا جو لوگ اپنے قرآن کو بچانا چاہتے ہیں، محفوظ رکھنا چاہتے ہیں، اپنے قرآن کو محفوظ رکھو، اپنے قرآن کو محفوظ بناؤ. فإن من غل شيئا جاء به يوم القيامة، جو اپنے قرآن کو محفوظ رکھتا ہے وہ اس کے لیے ذخیرہ آخرت ہے. ثم قال قرأت من فم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 70 سورہ، میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دہن مبارک سے 70 سورے یاد کیے ہیں. فأترك ما أخذت من في رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، کیا میں وہ جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دہن مبارک سے یاد کیا ہے، حفظ کیا ہے، وہ میں ترک کر دوں؟ اچھا یہ کون ہے؟ عبداللہ ابن مسعود ہے. عثمان قرآنوں کو جلاتا ہے، عثمان قرآنوں کو جلاتا ہے، اور عبداللہ ابن مسعود کیا کہتا ہے؟ مخالفت کرتا ہے کہ قرآنوں کو بچاؤ. عبداللہ ابن مسعود کون ہے؟ اب بخاری میں ملاحظہ فرمائیے، استقرؤوا القرآن من 4، یہ میں نہیں دکھاتا وقت بچانے کے لیے، قرآن کو 4 لوگوں سے سیکھو. ان میں سے ایک عبداللہ ابن مسعود ہے، اس میں عثمان نہیں ہے، اس میں عمر نہیں ہے، اس میں ابو بکر نہیں ہے، اس میں عبداللہ ابن مسعود ہے. ٹھیک ہے. یہ کتاب ہے کتاب المصاحف ابن ابی داود السجستانی. بس میں ختم ہو گیا. کالر میں آخری حدیث دکھا رہا ہوں، جلد نمبر 1، چھاپ دار البشائر الاسلامیہ. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 183 میں آپ کو لے کے چلتے ہیں. یہ ہے صفحہ نمبر 183، حدیث نمبر 51. عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے کہ جب لما امر بالمصاحف، جب حکم ہو گیا کہ مصاحف کو کے ساتھ وہ کام کیا جائے، یعنی جلایا جائے، ہمیں پتہ ہے کہ وہ کیا ہے، بلی یعنی ذالک عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن مسعود نے اس کی بڑی مخالفت کی ہے، اور اس نے کہا کہ اپنے قرآنوں کو بچاؤ. جو شخص اپنے قرآن کو بچاتا ہے وہ روز قیامت قرآن کے ساتھ آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد کہا کہ میں نے 70 صورتیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہیں، سیکھی ہیں، کیا میں اس کو چھوڑ دوں جو میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اخذ کیا ہے؟ میرے عزیزو، اب ان کا سوال یہ ہے، اب آپ کی سوال کی طرف آتے ہیں. کالر، آپ نے سوال کیا کہ شیعہ کیوں صحابہ کے قرآن پڑھتے ہیں نا، قرآن پڑھتے ہیں، کیوں صحابہ کے قرآن پڑھتے ہیں؟ اجازت دیں. آپ کیا سوال کیا؟ سوال دوبارہ دہراؤ. میرا سوال یہ ہے کہ شیعہ مذہب میں قرآن کون سے امام نے دیا ہے، وہ میں دکھاؤ ایک روایت سے. آپ نے اتنا ٹائم ضائع کر لیا میرا بھی، اپنا بھی. سوال یہ نہیں کر رہے تھے آپ، سوال یہ کر رہے تھے کہ صحابہ کے قرآن کیوں پڑھتے ہو، یہ تم نے سوال، مجھے یاد ہے یہ کیا تھا تم نے. سوال یہ ہے کہ جب روایت بھی امام کی، معصوم کی، اور تفسیر اور تعویل بھی امام معصوم کی، تو قرآن صحابہ کا کیوں، اماموں سے کیوں نہیں؟ اب جواب آ گیا آپ کے اپنے کتب سے. حکومت صحابہ کے ہاتھ میں. جواب نہیں ملا. جواب دے رہا ہوں نا، جواب سن لو نا، جواب سن لو.
حکومت صحابہ کے ہاتھ میں، فوج صحابہ کے ہاتھ میں، لشکر صحابہ کے ہاتھ میں، ٹھیک ہے نا، پالیسیاں سب صحابہ کے ساتھ، لوگ بھی مسلمان تازہ مسلمان ہیں وہ بھی صحابہ کے ساتھ، اور وہ صحابہ حکم دیتے ہیں قرآنوں کو جلاؤ، قرآنوں کو جلاؤ. تو یہ عثمان سے پوچھ لینا بھیا، جواب عثمان سے پوچھ لینا کہ تم نے سب قرآن کیوں جلائے. تم عثمان سے پوچھ لینا کہ قرآن کی مخالفت کرنا، قرآن کی بہترامی کرنا یہ تو کفر ہے. تم نے بخاری کی روایت میں نے دکھایا کہ اس نے سب قرآن جلا دیے، اور وہ بیہقی کے الفاظ دکھایا کہ وہ زمانہ قرآن جلانے کا زمانہ تھا. تو اپنے خلیفے سے پوچھو کہ اس امت میں قرآن سب قرآنوں کو تم نے کیوں جلایا ہے، ٹھیک ہے نا، پھر اس کا جواب مل جائے گا کہ ہم صحابہ کے قرآن کیوں پڑھتے ہیں. ایک منٹ علیہ صاحب، ایک منٹ. اگر وہ قرآن نہیں جلاتا، عبداللہ ابن مسعود کا قرآن بھی ہوتا، حذیفہ کا بھی ہوتا، ابی ابن کعب کا بھی ہوتا، پھر ہم دیکھ لیتے بھائی اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی آزادی ہوتی، ٹھیک ہے نا، آزادی ہوتی. باقی قرآن تو تم نے جلا دیے، پھر کہتے ہو کہ صحابہ کا قرآن معصومین سے کیوں نہیں لے رہے، معصومین سے کیوں نہیں لے رہے. میرا سوال ہے، میرے سوال پر آپ آئے تھوڑا سا سنجیدگی یہی کے ساتھ. قرآن جو ہے، یہی قرآن سراسر قرآن ہے، سراسر کلام ہے اہل بیت علیہ السلام ہے، اہل بیت علیہ السلام نے تائید کی ہے. میں حدیث دکھاتا ہوں، حدیث چاہیے، میں کہتا ہوں کس نے کہا کہ اس قرآن کی تائید کی ہے؟ میں دکھاتا ہوں آپ کو، میں دکھاتا ہوں کس نے تائید کی ہے، وہ روایت دکھاؤ ہمیں. ہاں خاموش رہو، پھر میں دکھاتا ہوں، پھر خاموش ہو جاؤ، میں حدیث دکھاؤں کیا ہم. جی وہ روایت دکھائیں. دکھا رہے ہیں بھائی، کتاب کھولنے میں ٹائم لگتا ہے، میں کوئی بھائی کوئی بجلی نہیں کوئی مسئلہ نہیں، ٹائم لگے. ہاں نہیں جی چلو. اچھا آپ مجھے بتائیں کہ جو آپ لوگوں کے ہاں قرآن کی بہترامی کرنا کفر ہے، قرآن کو جس خلیفے نے سب قرآنوں کو جلایا ہے اور صحابہ نے مخالفت کی ہے. نہیں میرا سوال ہے نا، میں بھی تو انسان ہوں، مجھے بھی سوال کرنے کا حق ہے. تو اس صحابہ وہ صحابی کر سکتے ہیں. دیکھو نا، جب آپ مجھ سے میرے عقیدے کے بارے میں پوچھیں گے تو میں آپ کو جواب دوں گا، لیکن فی الحال شیعہ مذہب کا عقیدہ چل رہا ہے، اس پر ڈسکس ہو رہی ہے. ٹھیک ہے میں آپ سے سوال کر رہا ہوں نا، میں تو جواب تو آپ کے کئی سوالوں کا جواب دے چکا ہوں، ابھی آپ کو نہیں دیا ہے، کبھی نہیں کیا. آپ نے جو پہلے والی باتیں بتائی ہیں نا کہ حدیث بھی ائمہ معصومین کی لیتے ہیں، تعویل تفسیر گنز کے لیتے ہیں، وہ آپ کے جوابات. آپ مجھے بتائیں کہ جس خلیفے نے قرآن جلائے تھے اور اس کو قتل کرتے وقت بھی صحابہ نے یہی کہا تھا کہ تم اسی لیے قتل کرتے ہیں کہ تو نے قرآن کو چینج کیا ہے. آپ کو پتہ ہے قتل عثمان، نہیں میں دکھاتا ہوں آپ کو، آپ کے اپنے کتب میں ہے روایت، میں دکھاؤں آپ کو، دکھاؤں ابھی کہ وہ روایت دکھائیں جس میں اماموں نے اس قرآن کی تائید کی ہے یا کہا ہے کہ یہ قرآن ہم نے تمہیں دیا ہے، معصومین نے دیا ہے، وہ دکھائیں. ایک منٹ، آپ نے صرف 3 سوالوں کا جواب صحیح دیا. آپ کے پاس تو کوئی حدیث نہیں ہے نا، اجازت دیں عزیزو میں ابھی حدیث دکھانے لگا ہوں کہ ہم اسی قرآن کو کیوں پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے نا، میں وہ حدیث دکھانے لگا ہوں اور حدیث دکھاؤں گا، ایک نہیں کئی حدیث دکھاؤں گا. ہمارے پاس ان کے پاس ہمارے پاس تو حدیث ہے، ان کے پاس تو کوئی حدیث نہیں ہے نا. ان کے پاس جو حدیث ہے وہ یہی ہے، اجازت ہے بات کرنے کی. آپ کے پاس تو کوئی حدیث نہیں، آپ کے پاس تو یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے تھے، قرآن انہوں نے جمع نہیں کیا تھا، پتھر پہ لکھا تھا، وہ ہڈی پہ لکھا تھا، درخت کے پتوں پہ لکھا تھا. اب اور زید بن ثابت نے تلاش کیا ہے، یعنی ایک جگہ پہ بھی نہیں تھا، وہ مختلف متفرق تھا، اس نے تلاش کیا، جمع کیا، اور کچھ کہیں بھی نہیں لکھا تھا، لوگوں کے سینوں میں تھا. ہاں آپ لوگوں کے پاس تو کوئی حدیث نہیں ہے نا، ہمارے پاس تو حدیث ہے کم از کم، آپ کے پاس تو وہ حدیث بھی نہیں ہے. وہ دکھاؤ، حدیث دکھاؤ، وہ حدیث دکھاؤ، پتہ تو چلے. اچھی بات ہے. یہ کتاب ہے الاصول من الکافی، جلد نمبر 2، جلد نمبر 2، یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 619، ان القرآن یرفع کما انزل، حدیث نمبر 2 یہاں پر. وہ کون سا حدیث نمبر 2؟ عن ابی الحسن علیہ الصلاۃ والسلام قال قلت له جعلت فداك إنا نسمع الآيات في القرآن ليس هي عندنا كما نسمعها ولا نحسن أن نقرأها كما بلغنا عنكم فهل نأثم. ہم نے عرض کیا ہماری جان آپ پہ فدا ہوں، ہم قرآن کی آیات سنتے ہیں، قرآن کی آیات سنتے ہیں فی القرآن ليس هي عندنا كما نسمعها، یہ آیات ہمارے پاس اس طرح نہیں ہے جیسے ہم لوگوں سے سنتے ہیں.
ہم سنتے ہیں اس کے مختلف سنتے ہیں، یعنی جیسے ہمارے پاس ہے اس طرح ہم نہیں سنائی، اور دیکھتے ہیں کہ اور لوگ اس مختلف طرح سے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے. ولا نحسن ان نقرأها كما بلغنا عنكم، اور جو آپ کے قراءت ہے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام وہ ہمیں نہیں آتی، کہ آپ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی جو مصحف ہے وہ ہمیں نہیں معلوم، کہ آپ کس طرح پڑھتے ہیں، آپ کس طرح تلاوت کرتے ہیں، وہ ہمیں نہیں معلوم، ٹھیک ہے نا، وہ اس قراءت ہمیں نہیں معلوم، وہ مصحف ہمارے پاس نہیں ہے. فهل نأثم، کیا ہم گناہگار ہیں؟ فرمایا قال لا، انہوں نے فرمایا کہ نہیں، اقرؤوا كما تعلمتم، جس طرح تم نے سیکھا ہے، یعنی جس طرح رائج ہے قرآن مجید اسی طرح پڑھو، اسی طرح تلاوت کرو. فَسَيَجِيءُكُم مَّن يُعَلِّمُكُم، اور وہ شخص جو معلم قرآن ہے، قرآن آپ کو سکھائے گا، وہ ایک دن آ جائے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی. یہ ایک حدیث. بس یہ ایک حدیث میں اس پر ایک سوال کر لوں آپ سے. نہیں میں ایک منٹ میں دوسری حدیث پڑھوں. یہ روایت جو آپ نے کافی کی پڑھی ہے، جلد 2 کی پڑھی ہے، یہ روایت خود جو ہے نا اس موجودہ قرآن کی نفی کر رہی ہے، کیونکہ امام اپنی مجبوری کا اظہار کر رہا ہے کہ وہ راوی بھی کہہ رہا ہے کہ جس طرح تمہارے پاس مصحف ہے اس کا ہمیں پتہ کوئی نہیں، لیکن ہم تمام سے سنے. بالکل وہ صحیح ہے، صحیح ہے، وہ ہم مانتے ہیں، وہ تو آپ کی کتب میں بھی ہے نا. کر دیا اجازت دیں، اماموں نے وہ قرآن کہاں کر دیا؟ بس میرا سوال اتنا سا ہے. اجازت دیں وہ عثمان سے پوچھو کہ قرآن کیوں جلائے. جب سب یہ بھی قرآن کے خلاف روایت ہے، موجودہ سألت ابا عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام عن تنزیل القرآن. سفیان ابن سمت کہتا ہے کہ میں نے امام صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ قرآن تنزیل قرآن کے متعلق، فرمایا اقرؤوا كما علمتم، جس طرح تمہیں سکھایا گیا ہے اسی طرح پڑھا کرو، جس طرح تمہارے شہر میں سکھایا جاتا ہے، جس طرح دوسرے پڑھتے ہیں اسی طرح تم پڑھا کرو. اس کے علاوہ ایک اور حدیث آپ کو دکھاؤں. اس پر ایک سوال میرا، اس میں اجازت دیں بات ہو رہی ہے، اجازت دیں حدیث پڑھنے دے بھائی، جو سوال کرنے ہیں وہ کر لینا، حدیث پڑھنے دیں. کچھ معلومات تو لے سکتا ہوں نا آپ سے، کیونکہ آپ دلیل دے رہے ہیں. اجازت دیں. سالم بن سلمہ کہتے ہیں قرأ رجل علی ابی عبداللہ، ایک شخص امام صادق علیہ السلام کے پاس قرآن پڑھنے لگا، وانا استمع حروفا من القرآن، اور میں سن رہا تھا کہ قرآن کے کچھ الفاظ وہ پڑھ رہا تھا. لیس علی ما یقرأہ الناس، جس طرح لوگوں میں قرآن رائج ہے، مسلمانوں میں رائج ہے، اس طرح قرآن نہیں پڑھ رہا تھا، وہ کچھ اور، اس طرح الفاظ کچھ اور تھے اس کے. ٹھیک ہے. فقال ابو عبداللہ علیہ السلام کف عن هذه القراءة، ابو عبداللہ علیہ السلام نے کہا، فرمایا کہ اسٹاپ کرو، تم روکو، اس طرح قراءت نہ پڑھو. اقرأ كما يقرأ الناس، اس طرح پڑھو جیسے لوگ پڑھتے ہیں. حتی یقوم الامام الحجہ علیہ السلام، جب تک 12ویں امام کا ظہور نہ ہو. اذا قام الامام الحجہ علیہ السلام قرأ کتاب اللہ عز وجل علی حد، جب امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کا ظہور ہوگا وہ قرآن پاک کی تلاوت کریں گے اور تمہیں سکھائیں گے جس طرح قرآن مجید کا نزول ہے. بلی واخرج المصحف الذي كتبه، اجازت حدیث سنو بھائی، تم سنو بعد میں اعتراض کر لینا، میں بھاگ نہیں رہا بھائی. واخرج المصحف الذي، او بھائی خاموش ہو نا. پھر امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ مصحف نکالا الذي كتبه علی علیہ السلام، جس کو زید بن ثابت نے نہیں، ابو بکر عمر نے نہیں، جس کو امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے کتابت کیا تھا، وہ ان کی مصحف، ان کا قرآن نکالا. وقال اخرجه علی الى الناس حين فرغ منه وكتبه، فقال لهم، جب امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے اس قرآن کو جمع کیا تھا، اس سے فارغ ہو گئے اور قرآن کو جمع کیا، امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا، انہوں نے بلی اخرجه الى الناس، انہوں نے اس قرآن کو صحابہ کے پاس لے کے گئے تھے کہ میں نے قرآن جمع کیا ہے. زید بن ثابت کو محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے قرآن جمع کیا ہے، دیکھ لو یہ. اچھا بلی فقال لهم هذا كتاب الله عز وجل كما انزله الله على محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ قرآن مجید ہے جس طرح اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اس کو نازل کیا تھا. وقد جمعته من اللوحین، اور میں نے 2 لوحوں سے، 2 صفحوں سے میں نے اس قرآن کو جمع کیا ہے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اجازت دے بات کرنے کی. خاموش ہے نا آپ بات کرنے، او بھائی خاموش ہو جاؤ بھائی، مجھے پڑھنے دو. یعنی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھوڑ کے گئے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جب وحی نازل ہوتی تھی وہ لکھاتے تھے، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں جو لکھے گئے تھے وہ کہاں تھے؟ وہ بھی امیر المؤمنین علیہ السلام کے پاس تھے. امیر المؤمنین علیہ السلام سے صحابہ کے لیے قرآن بنایا تھا، قرآن لکھا تھا. انہوں نے عرضہ کیا، اچھا فقال هو ذا عندنا مصحف جامع فيه القرآن لا حاجت لنا فيه، صحابہ نے کہا کہ نہیں ہمارے پاس قرآن موجود ہے، ہمیں آپ کے قرآن کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. فقال اما والله ما ترونه بعد يومكم هذا ابدا،
تو امیر المؤمنین علیہ السلام نے کہا کہ ابھی مجھے پلٹاؤ گے، رد کرو گے تو پھر میں اس قرآن کو آپ لوگوں کو نہیں دکھاؤں گا، پھر تم لوگ نہیں دیکھو گے. انما كان علي ان اخبركم حين جمعته لتقرأه، مجھ پہ لازم تھا کہ اتمام حجت کے لیے میں آ جاتا اور یہ قرآن تم پہ عرضہ کرتا. تو امیر المؤمنین علیہ السلام نے وہ قرآن عرضہ کیا اور صحابہ نے نہیں مانا. اب جو قرآن امیر المؤمنین علیہ السلام نے جمع کیا ہے وہ صرف شیعہ کتب میں نہیں ہے، وہ آپ کی کتب میں بھی اس کا ذکر ہے. میں وہ دکھاتا ہوں آپ کو. آپ نے روایت پڑھ لی علیہ صاحب. میں سوال کروں ایک میری نہیں ابھی میں ختم نہیں ہوا. آپ نے روایتیں پڑھی ہیں، مجھے ایک سوال کرنے کا جو ہے نا. ٹھیک ہے، سوال دیتا ہوں، سوال کریں. میں ایک دفعہ دوہراؤں ہوں. تو سوال آپ کا یہ تھا حضرت نہیں یہ دوسرا سوال اس روایت پر کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو قرآن جمع کیا تھا وہ کہاں ہے؟ بس وہ دکھاؤ. سنو نا، وہ دکھاؤ نا کہاں ہے. سنو تم اس کے الفاظ دکھاؤ. اس کا مطلب ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جانشین پیغمبر ہے وہ بھی امت کو قرآن سے محروم رکھ رہے ہیں. یہ تو شیعہ مذہب ہے. جاہلانہ باتیں ہیں، یہ جاہلانہ باتیں ہیں تمہاری. تم دیکھو نا علیہ صاحب، یہ جاہلانہ نہیں، تو یہ بہت ہی نہایت گھٹیا باتیں ہیں کہ امیر المؤمنین علیہ السلام لوگوں کو محروم رکھنا چاہتے ہیں. نہیں، جب صحابہ ان سے دشمنی کرتے ہیں، جب صحابہ ان کو نہیں مانتے اور کہتے ہیں ہم اس کو نہیں مانتے، لے کے جاؤ اس کو، تو وہ جانتے ہیں کہ وہ کیا کریں. میں آپ کو ایک دکھاؤں. ایک منٹ صرف میرا ایک لفظ سنیں. اس روایت میں کہ لا ترونہ ابدا، آج کے بعد تم اس کو دیکھو گے ہی نہیں، تو یہ معلومیت نہیں تو اور کیا ہے؟ جانشین پیغمبر امت کو محروم رکھ رہا ہے. یہ بھی شیعہ مذہب نہیں، صحابہ کو محروم رکھ رہا ہے. صحابہ کو محروم رکھ رہا ہے. صحابہ کہتے ہیں ہمیں حاجت نہیں ہے اس کی. صحابہ کہہ رہا ہے ہمیں اس کی حاجت ہی نہیں ہے، ہمیں اس کی پرواہ ہی نہیں، ضرورت ہی نہیں ہے. صحابہ سے کہہ رہا ہے. اور اس کے بعد عثمان آیا ہے تو وہ قرآنوں کو جلانا شروع کیا ہے اس نے. اور اہل بیت علیہ السلام تقیہ میں تھے. اہل بیت علیہ السلام نہیں چاہتے تھے کہ امت میں اختلاف بڑھے اور کیسے قرآن کو ظاہر کریں جو صحابہ کے قرآن سے مختلف ہے. کیونکہ جو موجودہ قرآن ہے، جیسے مصاحف بہت تھے اس زمانے میں. دیکھیں عثمان نے جو مصاحف، بھائی صاحب بات سنیں، عثمان نے جو مصاحف جلائے ہیں، نہیں عثمان نے جو مصاحف جلائے ہیں وہ تو بخاری میں موجود ہے نا. کیوں جلائے ہیں؟ اگر وہ اسی قرآن کے بالکل اسی طرح تھے تو جلانے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ جلانے کی کوئی، کیونکہ یہ اسی کی دوسری کاپی ہے. اس میں اختلاف تھا، اسی لیے اس نے جلائے ہیں دوسرے قرآنوں کو. اس اختلاف تھا مصاحف میں اور جلایا ہے. اور اب جیسے میں نے دکھایا عبداللہ ابن مسعود نے اس کی مخالفت کی تھی. ٹھیک ہے نا؟ ہم دونوں کے اوپر فریادی بنیں گے کہ انہوں نے جلایا کیوں تھا اور اس جانشین پیغمبر نے چھپایا کیوں ہے. نہیں چھپا، مجرم دونوں ہیں. نہیں، مجرم وہ ہیں جنہوں نے خلافت غصب کیا ہے، جنہوں نے قرآن جلائے ہیں اور جنہوں نے کہا تھا کہ قرآن کی ضرورت نہیں ہے. مجرم وہ ہیں جنہوں نے کہا کہ ہمیں آپ کے قرآن کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور جب شیعہ جب اقلیت میں ہیں، جب اہل بیت علیہ السلام اقلیت میں، تو وہ قرآن کیوں ظاہر کریں بھائی؟ وہ معصوم ہے، وہ جانتے ہیں وہ کیا کریں. میرے صاحب ناانصافی کر رہے ہیں کہ ایک گروہ کو آپ مجرم قرار دے رہے ہیں، دوسرے کی آپ صفائی پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو ہے بھی مجرم. اچھا مجھے ایک بات بتائیں آپ دیکھیں آپ مجھے ایک بات بتائیں. جب عثمان نے قرآن جلائے ہیں، آپ مانتے ہیں؟ میں نے بخاری سے اجازت دیں بات کرنے کی. میں نے بھائی بات سننے نا، اس طرح بات نہیں ہوتی. نہیں صرف ایک منٹ اس طرح نہیں ہوتی. آپ مجھے بات نہیں کرنے دیتے. دیکھیں باہمی گفتگو ہوتی ہے. دیکھیں آپ میری بات نہ کاٹیں، میں آپ کی بات نہیں کاٹتا. نہیں اس طرح نہیں ہوتی. تم ہمیشہ ایک منٹ کہتے ہو، خاموش ہو جاؤ ایک منٹ کے لیے. آپ پھر بولیں، میں سن رہا ہوں آپ کی بات کو. اچھی بات ہے، سنیں آپ سنیں پھر مجھے جواب دیں. ابدن روایت پڑھی ہے نہیں پڑھی ہے؟ آپ مجھے جواب دیں. نہیں آپ مجھے جواب دیں. فرمایا نہیں فرمایا؟ ایک منٹ. ابھی تو میں نے آپ کو بازو سے نہیں پکڑا، کندھے پہ ہاتھ رکھا ہے. ابھی تو میں نے آپ کے کندھے پہ ہاتھ رکھا ہے. جب یہ آگے بڑھے گا تو پتا چلے گا کہ شیعہ مذہب کتنا یتیم ہے قرآن کے متعلق، کتنا شعر قرآن سے بیزار بھی ہے اور قرآن مل بھی نہیں رہا شیعہ مذہب کو. آپ نے روایت پڑھی کافی کلینی سے کہ حضرت علی نے قرآن لکھا تھا، وہ جمع کرنے کے بعد صحابہ کے پاس لائے. صحابہ نے کہا لا حاجت لنا فی، ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے. تو علی نے کہا کہ لا ترونہ ابداً، اس قرآن کو اب کبھی بھی نہیں دیکھو گے. ان کی بات کر رہا ہے کہ ان نے جلایا ہے، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے. اس کی بات کیوں نہیں کر رہے کہ جانشین پیغمبر نے چھپایا ہے؟ اگر وہ مجرم ہے تو یہ بھی مجرم ہے. اگر اس نے امت کے ساتھ ناانصافی کی تو اس نے بھی ناانصافی کی. دونوں گروہوں پر ہم قیامت میں گواہی دیں گے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ ناانصافی کی ہے. یا ہمیں امام سے قرآن لے کر دکھاؤ، یا قرآن امام سے لے کر سمجھ گیا آپ کی بات، سمجھ گئے. آپ مجھے بتائیں کہ آپ مانتے ہیں کہ
اب بات سنی نا آپ, میں نے آپ کی بات سنی, آپ نے وعدہ کیا تھا کہ اب میری بات سنیں گے, ٹھیک ہے نا. اب میں نے آپ کی بات سنی, آپ مجھے بتائیں کیا آپ مانتے ہیں کہ عثمان نے قرآن جلائے تھے؟ نہیں جلائے تھے. کس نے بخاری میں لکھا ہے بھائی, بخاری میں لکھا ہے کہ میں نے بخاری دکھا ہے, کہتا نہیں مانتا. ہاں کیا احانت کے جلائے تھے؟ قرآن جلائے؟ میں نے نہیں کہا کہ بطور احانت اس نے قرآن جلائے ہیں. وہ یہ مانتے ہو قرآن جلائے ہیں بطور احانت کے؟ اور جو بھائی احانت کی بات نہیں کر رہا, بھائی احانت کی بات نہیں کر رہا. قرآن کو دیکھو نا, فتح الباری آپ کھول کر دیکھیں, فتح الباری میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے ان نے لکڑی کے ٹکڑوں کو اور چمڑے کے ٹکڑوں کو دھلوایا, اس کے بعد انہیں جو ہے جلوایا. نہیں لکھا حدیث جو ہے وہ حدیث نہیں ہے, وہ روایت نہیں ہے. دیکھیں اس نے پہلی بات مجھے بات کر رہے ہیں, اس طرح نہیں ہوتی نا بھائی, اس طرح بات نہیں ہوتی. او بھائی دیکھو سنو بات, آپ نہیں, اس طرح نہیں ہوتی بات. آپ خود بات کرتے ہیں, مجھے بات نہیں کرنے دیتے, اس طرح گفتگو نہیں ہوتی. میں چاہتا ہوں کہ آپ کی بات سنوں, میں چاہتا ہوں آپ سے گفتگو کروں, لیکن آپ اس طرح آپ میں ادب نہیں ہے بات کرنے کی.